بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال للصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم سامعین، گزشتہ ہفتے ہم نے سورۃ الاعراف کی آیات کی روشنی میں آیت نمبر 157 کے ضمن میں گفتگو شروع کی تھی، جس میں پہلے حصے میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی جو امت گزری بنی اسرائیل، جن میں ہزاروں انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے اور جن پر اللہ نے بے شمار احسانات کیے، جن کو دوسری قوموں کی بنسبت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اور اپنے معجزے دکھائے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے بار بار کی سرکشی کے باوجود بھی اپنے رحم و کرم سے نوازا، سزائیں بھی دی لیکن معاف بھی کیا. اب جب آخری نبی کا زمانہ آیا، اللہ کی حکمت اور اس کے نظام کے تحت جب اللہ کے فیصلے کا وہ وقت آیا کہ اب نبوت اور رسالت اور وحی کے سلسلے کو اللہ نے مکمل کر کے ختم کرنا تھا، تو اب وہ نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گیا. اور اس ایک سبب سے بھی ان یہود نے خاص طور سے یہی اعتراض کیا. نبی کی ساری نشانیاں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور جو ان کے علماء ان سے بیان کرتے آئے تھے ہر دور میں، اور علماء ہی کیا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو جتاتے آئے تھے کہ ہم ابھی آخری نہیں ہیں، ہمارا کلام مکمل نہیں ہے، ابھی وہ آنے والا ہے، اور جب وہ آ جائے اور تم اس کو پالو تو اس پر ایمان لانا. یہ ان کے انبیاء کی بھی ان کو تاکید تھی، نصیحت تھی. ان ساری چیزوں کے باوجود جب ان سے کہا گیا کہ کیا یہ سب وہ نشانیاں اس نبی میں موجود نہیں، کہا ہے تو وہی، مگر ہمارا خیال تھا کہ وہ ہمیں میں سے ہوگا، لہذا یہ عربوں میں بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہم نہیں مانتے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس انسان کے دماغ اور عقل کی ساری کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو تعصب کے اندھیروں میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اس کو حق کی روشنی اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ اس کو دیکھنے نہیں دیتا، اور حق کی روشنی سے بھی اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اور جس کو اللہ روشنی نہ دکھائے اس کو پھر کوئی روشنی دکھا نہیں سکتا، چاہے کیسی اس کے سامنے نشانیاں ظاہر ہو جائیں، چاہے کیسے ہی دلائل اس کے سامنے آ جائیں. تو یہ ایک قوم جو تھی بنی اسرائیل میں، خاص طور سے یہود، یہ تو دنیا کی سب سے زیادہ سرکش اور اللہ کی مغضوب قوم ہے. انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، زمین کو فساد سے انہوں نے بار بار بھرا، اور ہر بار یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. بندر یہ بنائے گئے، اصحاب سبت کا جو ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سے سورہ اعراف میں، یہ انہی میں سے تھے. تو یہ ساری چیزیں ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے لیے زحمت بنتی رہی. اسی بیس پر، اسی بنیاد پر انہوں نے نسلی تعصب اور مذہبی تعصب کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ساری نشانیوں کو ماننے، قبول کرنے کے بعد انکار کیا انہوں نے.
ہے تو وہی، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ ٹھیک اسی روش پر گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا کہ یہ امت بھی چل رہی ہے جو اس آخری نبی کا کلمہ پڑھنے کی دعوے دار ہے۔ حدیث صحیح تو ہے، مگر چونکہ ہمارے امام کے پاس نہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے، ہماری جماعت میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ جبکہ اللہ نے اب قیامت تک کے لیے حق کا معیار دو ہی چیزوں کو رکھا، اپنی کتاب کو اور اپنے نبی کی شریعت و سیرت و سنت کو۔ اور یہی آپ نے امت کو نصیحت فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ موطا امام مالک کی بالکل صحیح حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے، ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے ہرگز۔ تو امت تو دونوں کو چھوڑ کر تقریباً بیٹھ چکی ہے، یا پھر کسی نے ایک کو پکڑا ایک کو چھوڑ دیا۔ تو جو روش حق کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے معاملے میں، اللہ کی کتاب کے معاملے میں ان بنی اسرائیل نے، یہود و نصارہ نے اختیار کی، بدقسمتی سے یہ امت بھی اسی روش پر چل رہی ہے۔ اب چاہے بہانہ، ہیلا، دلیل کچھ بھی ہو، نہیں وہ ہم فلاں جماعت کے ہیں، ہم فلاں مسلک کے ہیں، اور ہم مقلد ہیں، ہم غیر مقلد نہیں ہیں، اور ہم تو ایک کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ فتنہ انگیزیاں ہیں جن کو استعمال کر کے شیطان نے ہمیشہ اہل ایمان میں تفرقہ بھی پیدا کیا، انتشار بھی پیدا کیا، دین کے مرکز سے ہٹانے میں کامیاب بھی ہوا، اور ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر کے اس کے عذاب اور غضب کی طرف لانے میں وہ پوری طرح سے کامیاب ہوا۔ جبکہ اللہ نے اس آخری نبی کے ذریعے، اس آخری کتاب کے ذریعے ایک مکمل اور محفوظ دین ہم کو پہنچا دیا تھا، اور اس کی گارنٹی دی تھی، اللہ نے بھی دی تھی، اس کی کتاب نے بھی، اس کے نبی نے بھی، کہ جب تک تم اس پر قائم رہو گے کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ لگی رہے گی، اللہ کی ہدایت تمہارے چاروں طرف اپنا گھیرا ڈالے رہے گی، تم بھٹکو گے نہیں، یہ سب گارنٹی دی ہوئی ہے۔ مگر دیکھو کہ اسی دین حق کے نام پر، اسی دین کے نام پر، اسی ہدایت کے نام پر اس امت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ بالکل وہی روش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کی سنتوں کے مقابلے میں آج اس امت کے یہ مختلف گروہ یہی دلیلیں دیتے ہیں جو ان یہود و نصارہ نے دی تھی، جس کے ایسے گمراہی کا غضب لے کر پلٹے تھے اللہ کی طرف سے کہ نہیں وہ حدیث ہوں گی صحیح، مگر وہ ہمارے امام کے نزدیک نہیں، وہ ہماری جماعت میں نہیں۔ سیرت کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، اتفاق اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مگر جب بات نبی کی سنت پر آ جائے تو عین اللہ کے گھر میں اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں نہیں چلے گا۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، رفع دین کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، یہ معمولی باتیں ہیں، ان پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، داڑھی چھوٹی بھی چلتی ہے، بڑی بھی چلتی ہے، یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ بھائی دین میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا، دیکھا یہ جائے گا کہ یہ حکم اللہ کا، یہ حکم نبی کا ہے یا نہیں۔ اگر نبی کا ہے تو پھر چھوٹے بڑے کا سوال نہیں۔ ایک امتی کے اوپر اس کے کلمہ ایمان کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے پھر کہ نبی کی بات آنے کے بعد، اور یہ بات نبی نے نہیں، نبی کو جس نے حق کے ساتھ بھیجا اس نے واضح کی ہے، اس نے واضح کی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے ہٹ کے اپنے اعمال باطل مت کرو۔ اور اے نبی تیرے رب کی قسم ہے، یہ تیرے فیصلے کو اگر نہیں مانتے تو یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ماننا تو بہت بڑی چیز، آگے کی چیز ہے، اگر تیرے فیصلے پر یہ دل میں اپنے کوئی تنگی بھی محسوس کریں، ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اور سورہ احزاب میں تو صاف اعلان کر دیا، الگ الگ بیان کر کے کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی بھی مومن مرد و مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد، فیصلہ آنے کے بعد، عمل آ جانے کے بعد اپنا اختیار باقی نہیں رہتا کہ نہیں یہ ہماری برادری کا قانون ہے، یہ ہمارے گاؤں کی تہذیب ہے، یہ ہمارے محلے کا تمدن ہے، یہ کچھ نہیں۔ مسلمان کے لیے
جب معاملہ آ جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا فیصلہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، اب کوئی طریقہ وہ اس کو اختیار نہیں کرے گا اس کو چھوڑ کر. اگر ایسا کرتا ہے سیدھی سیدھی منافقت ہے، سیدھی سیدھی منافقت ہے. اور اس امت کی یہ انتشار اور گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اور اتحاد تو کوئی بھی مائی کا لال پیدا نہیں کر سکتا، دعوے سب کے ہیں. اتحاد کس کو بولتے ہو؟ ان کو بھی ساتھ میں لے لو، ان کو بھی ساتھ میں لے لو، ان کو بھی ساتھ میں لے لو. سیرت کے جلسے بناؤ، سیرت کی بڑی بڑی کمیٹیاں بناؤ، بڑا اسٹیج لگاؤ اور بہترین 5-7 لاکھ روپے خرچہ کرو. ایک یہ جماعت کا، ایک وہ جماعت کا، ایک یہ مسلک کا، ایک یہ مسلک کا، بلا کے سب کی تقریر کرا دو. متحد ہو. تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، قیامت تک نہیں کر سکتا. اتحاد کا ایک ہی راستہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. مرکز یہی بن سکتا ہے، اسی پر متحد ہو سکتی ہے اگر امت ہو سکتی ہے تو. 4 کی امامت، 5واں مسلک الگ. اتحاد، اتفاق، اصل توحید اور محمد الرسول اللہ کی بے چوں چرا اتباع میں ہے. یہ چیز خود اتحاد پیدا کرنے کی چیز نہیں ہے، کوئی پیدا نہیں کر سکتا. اللہ نے خود اپنے نبی سے کہا بھائی لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے نبی یہ زمین کے سارے خزانے بھی تو خرچ کرتا نا تو ان جاہل اور وحشی اور قبیلوں میں بٹے ہوئے پھٹے ہوئے عربوں کو تو جمع نہیں کر سکتا تھا. یہ تو اللہ نے اپنی رحمت اور اس دین کے ذریعے سے ان کو جوڑا. نبی نہیں کر سکتا تھا تو اور کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس امت کو متحد کر دے. ایک اسٹیج بنا کے 4 الگ الگ جماعتوں کے عالم بنا کے کھڑے کر دیے، سیرت پہ بولو بھائی، اختلافی بات نہیں بولنا، سیرت پہ تقریر کرو اور نکلو. اور پھر اپنی پیٹھ ٹھوک رہے، دیکھو ہم نے چاروں کو ایک جگہ جمع کر دیے. ایسا اور پھر ان کی مسجد میں جا کے کبھی کسی نے زور سے آمین بول دیا، یا ان کی مسجد میں جا کے کسی نے ٹوپی اتار کے نماز پڑھ لیا، یا ان کی مسجد میں خالی پہنچ بھی گیا، ارے یہ کہاں سے آ گیا. نام دیے ہوئے ہیں، اللہ نے ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، نبی بھیجا، مومن بنایا، مسلم بنایا. انہوں نے نام کیا دیے؟ کوئی 24 نمبر ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی 18 نمبر ہے، کوئی 36 نمبر ہے، کوئی 420 نمبر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی چنا ہے. مسجدوں میں بات بھی ہوں گے تو لوگ بات اسلام کی کم، بولنے والے بھی سننے والے بھی اسلام کی کم، مسلک کی، جماعت کی، گروہ بندی کی بات کو سنتے ہو. بنا ہوا ہے وہ نظام. اسلام کی بات تو ذہن میں آتی ہی نہیں. کوئی سننے والا یہ سوچتا ہی نہیں کہ بھائی ایک مسلمان کی حیثیت سے میں سن رہا ہوں، اور سنانے والا اس حیثیت سے سنانے کی کوشش نہیں کرتا کہ ایک مومن کی حیثیت سے میں اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کی بات کو، نبی کی سنت کو پہنچانے کا کام انجام دے رہا ہوں. نہیں، 1 گھنٹہ تقریر بھی کریں گے تو آخر میں یا تو وہ چندے کی بات لا لیں گے یا پھر اپنی جماعت یا اپنے مسلک کی بات لا لیں گے کہ ہم ہیں، ہم یہ ایسا کر رہے ہیں، اور ہم ہیں تو تم ٹکے ہوئے ہو اور تمہارا نام زندہ ہے، ہم ہٹ جائیں گے تو مسلمان مٹ جائیں گے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا دین نہ کوئی مٹا سکا ہے نہ مٹا سکے گا. مٹتے وہ ہیں جو اللہ کے دین کو ماننے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں. مٹتے وہ ہیں. اللہ کا دین نہیں مٹتا، نہ کبھی مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا. مٹتے وہ ہیں جو یا تو اللہ کے دین کو مانتے نہیں یا مان کر اللہ کے دین کو اپناتے نہیں. نام و نشان ان کا مٹتا ہے. یہ آیت کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں وہ اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جس کو وہ اپنی تورات اور اپنی انجیل میں پاتے ہیں لکھا ہوا. وہ ان کو حکم کرتا ہے نیکی کا، روکتا ہے برائیوں سے. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اور ان کے اوپر وہ پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور خبیث، ناپاک، گندی چیزیں ان پر حرام کرتا ہے. یہاں پر آ کر بات گزشتہ ہفتے ختم ہوئی تھی. آگے آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ بہت اہم ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں تقریباً عام مفسرین نے چند باتیں لکھی ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ سختی تھی اور اللہ نے اس امت کو یہ نرمی دی ہے. 1-2 باتوں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اتنا حصہ کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا.
پھر کچھ انہوں نے خود اپنے طور پر، جیسا کہ آج مسلمانوں میں بھی ہے یہ چیزیں، انہوں نے اپنے جی سے ہی یہودیوں نے بولا کہ یہ جو جانور کی چربی ہے یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، خالی مردوں کے لیے حلال ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں رکھا، اللہ نے ایسا کچھ نہیں رکھا تھا۔ اب مردوں کے لیے حلال بولے چربی، عورتوں کے لیے حرام بولے، اللہ نے پھر حکم نازل کرا کہ اب تمہارے سب کے لیے حرام ہے، تم بھی نہیں کھانا، تم بھی نہیں کھانا۔ اب تقسیم پڑ گئے، حلال تھی ایک چیز، پاک تھی، اپنی من مانی طریقے سے اس میں تقسیم کرے۔ یہ انہوں نے بھی تو کرے نا، مردوں کی نماز الگ ہے، عورتوں کی نماز الگ ہے، کیوں الگ ہے بھائی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی روایت صاف موجود ہے، صحابہ اکرام کی دلیلیں موجود ہے کہ تم میرے امتی نماز ایسی پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو، سب کے لیے ایک ہی نماز ہے، نہیں ان کی نماز الگ، ان کی نماز الگ۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی امت اپنے نبی کے طریقے سے ہٹتی ہے اور نبی کے صحیح اور مستند طریقے کو چھوڑ کر ایسی ہی گمراہیوں کے راستوں میں بھٹکتی ہے نا، تو شیطان ان کو پھر ایسی منتشر کرتا ہے اور ایسی گمراہی میں ڈالتا ہے۔ اور جب اللہ کی آدمی رحمت سے، اللہ کی عنایت اور اس کی توفیق کے دائرے سے نکلتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر اس کا کوئی محافظ نہیں، تو اس کو کوئی پناہ گاہ ملتی نہیں۔ انہوں نے بھی ایسی کام کیے تھے، عورتوں کے لیے الگ دین بنایا، اپنے لیے الگ، مالداروں کے لیے دین الگ ہے، غریبوں کے لیے دین الگ ہے۔ ایسی اس امت میں بھی چل رہا ہے، ایسا اس امت میں بھی چلتا ہے نا۔ تو یہ ان لوگوں کے اندر جو شرارتیں تھیں اس کی وجہ سے اللہ ان پر دین کو مشکل بناتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو یہ بات بار بار بتائی ہے کہ دیکھو میں آسان دین لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے خود اپنی اس کتاب میں بار بار یہ بات مختلف پیرائے میں بیان کی ہے، اور سورہ قمر میں تو 4 بار ایک آیت کو لے کر اللہ نے بیان کر دیا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو بنایا ہی آسان، چاہے کوئی تم میں نصیحت اس سے حاصل کرنے والا۔ تو یہ سب ہوا نہیں، اس سے تو ہٹایا گیا۔ اللہ کے گھروں میں رسول کے ممبروں سے امت کو یہ سبق دیا گیا کہ یہ قرآن سب کے سمجھنے کی چیز نہیں۔ پھر حدیث تو بولے بہت آگے کی چیز ہے، اس میں تو کچھ بھی رتب و یابس بھرا ہوا ہے، اس سے گمراہ ہونے کا ڈر ہے۔ اور ہاتھ میں دے دیے پھر فقہ کے نام پر چند مسائل، وہ ان میں بھی 1000 اختلاف، یا پھر بزرگوں کے قصے کہانیاں، بس یہ امت اس میں مگن ہو گئی۔ ان کو نشہ پلا دیا اس کا، کسی کو بزرگوں کا نشہ پلا دیے، کسی کو اولیاء کا نشہ پلا دیے، اور کسی کو تو یہ سب چھوڑ کر سیدھا بتا دیے کہ ہم تم نیک عمل کر ہی نہیں سکتے، جیسا رسول کرتے تھے وہ رسول کے لیے تھا، وہ کر گئے، اور ان کے کیے ہوئے کو اللہ ہم سب کے لیے کفارہ بنا دے۔ بس مطمئن ہو گئی یہ امت۔ اب کون قرآن کو سیکھے، پڑھے، سمجھے، جانے، کون حدیثوں کو پرکھے، جانے، کون دیکھے کہ کیا ہے حدیث میں، کیا طریقہ آپ نے بتایا، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کیا کرتے، بلکہ الٹا ایک پورا مذہب کے اعتبار سے بھی ایک الگ دین بنا لیے جماعت مسلک کے نام سے، اور معاشرہ سماج کے اندر بھی اپنی برادریاں بنا کے اپنے قانون بنا لیے، اور کسی کو خیال تک نہیں آتا کہ اللہ اس کے رسول کا قانون ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قانون بنانا ہی تو شرک ہے، بو جہلی ہے، بو لعبی ہے، بدترین کفر ہے، بدترین کفر ہے۔ ایک مسلمان اگر اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتے ہوئے کسی بھی معاملے کا وہ اگر یہ بولتا ہے کہ وہ ہوں گا بھائی شریعت کا معاملہ ہے، وہ مسجد میں بولو تم، یہ ہماری بات، ہماری برادری کی بات ہے، یہ ہمارے خاندانی رواج کی بات ہے، تو گیا وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہے۔ وہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو میری تعلیم کے تابع نہیں کرتا۔ خود اللہ کا فتویٰ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ نہیں ہے مسلمانوں میں یہ نظام پورا، سب کی برادریاں بنے ہوئے ہیں۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی برادری سے باہر نکاح کر لیا
یا کسی نے اپنی برادری سے باہر اپنی بہن بیٹی کو بیاہ دیا تو برادری فوراً جمع ہو جاتی، اس کو برادری سے باہر کرتی. مگر یہ ایمان کے دعوے دار یہ نطفے کے مسلمان کبھی یہ نہیں کرتے، اپنی برادری کے اندر قانون یہ نہیں بناتے کہ ہماری برادری سے وہ نکال دیا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا، ہماری برادری سے وہ نکال دیا جائے گا جو سودی لین دین کرتا ہے، ہماری برادری سے وہ نکال دیا جائے گا جو شادی بیاہ کی رسموں میں شریعت کے خلاف رسموں کو ادا کرتا ہے ہمت آؤ بتاؤ ایمان اپنا، یہ ہے اتباع. نہیں، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے. کیوں؟ تو حرام خوری کے لیے پھر راستے بند ہو جاتے ہیں نا. قرآن آئے گا، حدیث آئے گی تو حرام خوری کے راستے بند. ارے دنیا اسی لیے تو اسلام کی دشمن ہے کہ اسلام ہر برائی کا، ہر ظلم کا، ہر ظالم کا، ہر دہشت گردی کا اور ہر دہشت گرد کا دشمن ہے. اسی لیے تو اسلام سے دشمنی ہے دنیا کو اور مسلمانوں کو بھی. مسلمان بھی دشمن ہے اسلام کا. نہیں تو کسی شادی کے منڈپ میں جا کے بول دو، وہاں کی بات کو دیکھ کر جہاں بڑے بڑے سیٹھ، حاجی صاحب، بڑے بڑے دگج بیٹھے ہوئے ہیں برادری کے، وہاں جا کے بولو منڈپ میں کہ یہ سب تم جو کر رہے ہو، یہ تم اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں بغاوت کا علم بلند کر رہے ہو، یہ سب شریعت میں نہیں ہے. کون ہے یہ؟ دیکھو کیسا مزہ آتا. صحابہ کرام نے تو جب اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا تو وہ بھی بہت سی چیزوں کے عادی